پیریڈ ہے، اس میں آپ کو بخار وغیرہ بھی ہوتا ہے، طبیعت خراب ہوتی ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے فضل سے سنبھلی شروع ہو جاتی ہے۔ اور اس کے دوران میں نے جب مجھے بخار وغیرہ تھا، طبیعت بہت زیادہ خراب تھی، پیاز کا اکثر لوگ کہتے ہیں پیاز کھائیں، کچا پیاز کھائیں، انڈے جتنا سائز ہو۔ یقین مانیں کہ میں نے پیاز انڈے جتنا سائز تھا، دیسی نہیں تھا جسے ریڈ پیاز کہتے ہیں نا، نارمل پیاز گھر میں پڑا تھا، میں نے یقین کرے آدھا پیاز کھایا تھا، مجھے شدید سردی لگ رہی تھی، طبیعت بہت خراب لگ رہی تھی، اور جب میں نے وہ پیاز کھایا میری طبیعت بہتر ہونا شروع ہو گئی۔ اس کے بعد میں کمبل لے کے سویا ہوں، اچھا خاصا پسینہ آیا اور بخار ایک دفعہ جاتا رہے۔ یہ پیاز کا نسخہ اگر ٹوٹکا کو بتاتے ہیں تو بالکل صحیح ہے۔ اچھا ایک چھوٹا سا واقعہ ہے آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے اپنے چینل آستہ واسطہ پاکستان ٹی وی انٹرنیشنل کی طرف سے، کہ یہ ایک میرے پاس تحریر ہے، یہ بہت دلچسپ ہے کہ ڈاکو ایک گاؤں میں داخل ہوئے اور وہاں کی تمام عورتوں کی عصمت دری کر دی، مگر ایک خاتون ایسی تھی، جب اس کے پاس گھر میں ڈاکو داخل ہوا تو اس نے اس ڈاکو کو قتل کر دیا اور سر کاٹ کر رکھ لیا۔ اچھا اس نے مزاحمت کی، اسے یہ نہیں کہا کہ مجھے عزت لوٹتی ہے تو لوٹ جائے کوئی بات نہیں اور کپڑے پھٹوا لیے، نہیں، بلکہ اسے مزاحمت کی، اس نے ڈاکو کو قتل کر دیا۔ اور جب ڈاکو اس گاؤں سے نکل کر چلے گئے تو تمام عورتیں اپنے پھٹے ہوئے کپڑے لیے اپنے گھروں سے نکل آئی اور ایک دوسرے کو رواداد بیان کرنے لگی کہ ہائے اللہ میرے تو اس نے ادھر سے کپڑے پھاڑ دیے، پھر یہ ہوا، پھر وہ ہوا۔ انہوں نے اپنی اپنی داستانیں جو ہے وہ سنانی شروع کر دی، ٹھیک ہے۔ اتنے میں وہ بہادر خاتون اپنے گھر سے باہر نکلی، عورتوں نے دیکھا کہ اس نے گھر میں داخل ہونے والے ڈاکو کا سر اپنے ہاتھوں میں اٹھا رکھا ہے اور نہایت غیرت اور خودداری کے ساتھ وہ اس کی طرف آنے لگی، یعنی وہ جو عورتیں کٹھی ہوئی تھی ان کی طرف وہ آنے لگی نا۔ اس خاتون نے بلند آواز سے کہا کہ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اسے مارے بغیر یا یہ مجھے مارے بغیر میری عزت کو ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ گاؤں کی عورتوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا جب وہ اپنی بہادری کا قصہ بتا رہی تھی، تو انہوں نے جو گاؤں کی ساری عورتیں تھی جو عزت لٹا چکی تھی، انہوں نے اپنی طرف ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور فیصلہ کیا اسے قتل کر دیا جائے تاکہ ان کی عزت باقی رہے، اور ان کے شوہر کام سے واپس آنے پر ان سے یہ نہ پوچھیں کہ تم نے اس کی طرح مزاحمت کیوں نہیں کی۔ ان عورتوں نے اس بہادر خاتون پر حملہ کر کے اسے قتل کر دیا۔ انہوں نے ذلت کو زندہ رکھنے کے لیے عزت کا قتل کر دیا۔ بہت بڑی بات ہے، اگر کوئی سمجھے تو اس کے لیے۔ یہی حال آج ہمارے ہمارے معاشرے کے کرپٹ لوگوں کا ہے۔ ملک نکل گیا ہے، ظاہر ہے ملک کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں، چلیں ٹھیک ہے۔ معاشرے کے جو کرپٹ لوگوں کا ہے وہ ہر عزت دار کو مارتے ہیں اور حق بات کرنے والے کی تحقیر کرتے ہیں تاکہ وہ ان کی کرپشن کے خلاف بات نہ کر سکے۔ اصل میں یہ لوگ اپنی عزتیں گنوا چکے ہیں اور عزت داروں کا جینا حرام کر رکھا ہے۔ اب آپ جب کہیں بھی ایسے جملے سنیں یا ایسے لوگ دیکھیں تو سمجھ جائیں کہ یہ انہی عورتوں کی اولاد سے ہیں جنہوں نے اپنی ذلت چھپانے کے لیے عزت کو قتل کر دیا۔ جس نے بھی یہ تحریر لکھی ہے بہت زبردست لکھی ہے، آخر پہ کچھ سخت الفاظ بھی لکھے ہیں۔ بہرحال ہم اپنے چینل کی وساطت سے یہ پروگرام کرنا بہت مناسب سمجھتے تھے، اس لیے کہ یہ آج کل کے جو کہتے ہیں نا کہ کوزے میں حالات کو بند کر دیا اس تحریر میں۔ ساری جو آج کل کی جو صورتحال ہے، جو دھرنے مرنے یا جو چیزیں بھی آپ کے سامنے نظر آتی ہیں، وہ سارا ایک کوزے میں بند کر دیا سارا سسٹم۔ اور جڑے رہے ہمارے چینل آستہ واسطہ پاکستان ٹی وی انٹرنیشنل کے ساتھ۔ اگر آپ کے پاس بھی کوئی ایسی دلچسپ تحریر ہو تو یقیناً آپ ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ ہم آپ کا نام لیے بغیر یا نام لے کر بھی اس تحریر کو جو دلچسپ ہوگی اپنے پروگرام کا
حصہ بنا سکتے ہیں۔ جڑے رہیں ہنستا ورثہ پاکستان ٹی وی انٹرنیشنل کے ساتھ۔